امریکہ میں ایک آدمی نے بنا کسی ہتھیار کے ایک اڑتے ہوئے جہاز کو ہائی جیک کیا۔ گورنمنٹ سے $2 لاکھ لیے اور اڑتے ہوئے جہاز سے غائب ہو گیا۔ جہاز میں موجود ہر شخص نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ پائلٹس اور ایئر ہوسٹس نے اس سے گھنٹوں تک باتیں بھی کی تھی، پر جب جہاز لینڈ ہوا تو وہ شخص جہاز سے غائب تھا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ آخر ایک بندہ ایک اڑتے ہوئے پیک جہاز سے غائب کیسے ہوا۔ یہ کیس امریکہ کی تاریخ کا سب سے مسٹیریس کیس مانا جاتا ہے۔ FBI نے اس بندے کے اسکیچز بنا کے پورے امریکہ میں لگوائے، ہزاروں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا اور یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس پورے روٹ کو چھان مارا، پر وہ شخص تھا کون، کہاں سے آیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ واحد امریکن کریمنل تھا جس کو 45 سال تک ڈھونڈا گیا۔ FBI نے ملینز آف ڈالرز اس کو ڈھونڈنے میں لگائے، ایئرپورٹ کے CCTV کیمراز سے لے کر وہ جس ٹیکسی سے ایئرپورٹ آیا تھا ہر چیز کو ٹریک کیا، پر پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ پر آخر میں ایک 11 سالہ بچے نے FBI کو کچھ ایسا بتایا جس نے پورے امریکہ میں ایک ہلچل مچا دی۔ پر ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر بنا کسی ہتھیار کے اس نے پائلٹس اور جہاز میں موجود باقی لوگوں کو ڈرایا کیسے اور جہاز کو ہائی جیک کیسے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ آ رہا ہوگا کہ ایک اڑتے ہوئے پیک جہاز سے وہ غائب کیسے ہوا بنا کسی کی نظروں میں آئے؟ یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 24 نومبر 1971 کو۔ DB کوپر نامی ایک بندہ جو پورٹ لینڈ سے سیٹل جانے والی فلائٹ میں بیٹھتا ہے، اس نے بلیک سوٹ اور بلیک چشمہ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا۔ 25 منٹ بعد جب جہاز نے پرواز بھری تو اس نے ایئر ہوسٹس فلورنس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا، میرے پاس بم ہے اور آپ کو ابھی اسی وقت میرے پاس بیٹھنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر فلورنس بہت ڈر گئی اور وہ چپ چاپ DB کوپر کے پاس بیٹھ گئی۔ کوپر نے اس کو اپنا بریف کیس کھول کر دکھایا جس میں ریڈ کلر کی ایک سالڈ نما چیز تھی اور اس میں کچھ لائٹس بلنک کر رہی تھی اور بہت ساری وائرز بھی آپس میں کنیکٹڈ تھی۔ کوپر نے فلورنس سے کہا کہ جہاز جب سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ ہو جائے تو مجھے 20 منٹ کے اندر $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ چاہیے، ورنہ میں اس جہاز کو پیسنجر سمیت بم سے اڑا دوں گا۔ فلورنس نے یہ ساری باتیں جا کر پائلٹس کو بتائیں۔ پائلٹس نے فوراً ایئر ٹریفک کنٹرول، FBI اور ایئر لائن آفیشلز تک وہ ساری باتیں پہنچا دی، تو انہوں نے بنا کوئی رسک لیے DB کوپر کی ساری باتوں پہ حامی بھر دی اور 4 پیراشوٹ $2 لاکھ لے کر وہ سیٹل ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور جہاز لینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ظاہر ہے یہ کئی سو پیسنجرز کی زندگی کا معاملہ تھا، ہر طرف بس اس پلین ہائی جیکنگ کی بات ہو رہی تھی اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ پر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس جہاز میں جتنے بھی پیسنجر موجود تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ یہ بات ایئر ہوسٹس فلورنس اور دونوں پائلٹس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی۔ سب پیسنجرز مزے سے اپنا سفر انجوائے کر رہے تھے۔ خیر کچھ ہی منٹوں بعد جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور سب کی نظریں اس جہاز پر تھی۔ اسی دوران FBI اور ایئر لائن آفیسرز کو جہاز کے اندر سے کال آتی ہے اور اس کال میں DB کوپر بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا اگر ذرا سی بھی چالاکی کی یا مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو میں بنا کچھ سوچے سمجھے بم بلاسٹ کر دوں گا۔ اس لیے پیسنجرز کی زندگی اور ایئر لائن کی ریپوٹیشن کا سوچ کر سب نے DB کوپر کو بھروسہ دلایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ FBI اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ تو نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے جو نوٹ کوپر کو دیے تھے ان کے سیریل نمبر پہلے سے ہی نوٹ کر کے رکھ دیے تھے، یعنی کوپر کبھی بھی وہ نوٹ اگر یوز کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ خیر کوپر نے فلورنس کو جہاز سے نیچے بیچ کر $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹ جہاز میں منگوائے اور اس کے بعد جہاز میں موجود جتنے بھی پیسنجر تھے سب کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ اکیلا تھا تو اس نے 4 پیراشوٹ کیوں منگوائے، کیونکہ یہ بھی اس کے پلان کا حصہ تھا۔ کوپر نے پائلٹ کو کہا کہ اب جیسے میں کہوں تم نے بنا اپنا دماغ استعمال کیے ویسا ہی کرنا ہے۔ اس نے جہاز ٹیک آف کروایا اور پائلٹ سے کہا کہ جہاز کو میکسیکو کی طرف لے جاؤ۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ ہم میکسیکو تک پہنچ سکیں، لیکن DB کوپر اپنی ضد پر اڑا رہا کہ اس نے میکسیکو ہی جانا ہے اور پائلٹ کو دھمکایا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں تم بس ویسے ہی کرتے جاؤ۔ اس لیے پائلٹ نے مجبوراً اس کی بات مان کر جہاز کو میکسیکو کی طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد کوپر نے فلورنس کو کاکپٹ کے اندر جانے کو کہا اور اس کو دھمکی دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے باہر نہیں آنا۔ اس لیے پائلٹ اور فلورنس بنا کچھ کیے چپ چاپ کاکپٹ میں بیٹھے رہے اور جیسے ہی جہاز ایک جنگلی علاقے سے گزر رہا تھا تو جہاز کے پیچھے جو دروازہ ہوتا ہے اس کے کھلنے کی آواز آتی ہے اور پائلٹ کے اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا تھا کہ جہاز کا پچھلا دروازہ کھل چکا ہے۔ پائلٹ کو پتا تو چلا کہ جہاز کا ٹیل گیٹ کھل چکا ہے، پر انہوں نے ڈر کے مارے کچھ نہیں کیا اور جہاز کو چپ چاپ میکسیکو ایئرپورٹ پر
لینڈ کر دیا۔ جہاز کے لینڈ ہوتے ہی ایف بی آئی، آرمی اور ساری فورسز نے جہاز کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور جیسے ہی وہ جہاز کے اندر گھسے تو انہیں کوئی نہیں ملا سوائے پائلٹس اور ایئر ہوسٹس کے۔ پورے جہاز میں کوئی موجود نہیں تھا اور جہاز کا ٹیل گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ ڈی بی کوپر نے پیسے اور پیراشوٹ لے کر جہاز سے چھلانگ لگا دی ہے۔ ایف بی آئی آفیسرز کو وہاں صرف کچھ استعمال شدہ سگریٹس اور 3 پیراشوٹ ملے، لیکن پھر وہی بات، اگر وہ اکیلا تھا تو اس نے 4 پیراشوٹس کیوں منگوائے؟ اگر منگوائے بھی تو 3 وہاں چھوڑ کر کیوں گیا؟ کوپر نے اس ہائی جیکنگ کو اتنی ڈیٹیل سے پلان کیا تھا کہ ایف بی آئی تک حیران رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک پیراشوٹ منگوائے گا تو 100% ایف بی آئی اس کو ایک پنچر پیراشوٹ یا پھر کوئی خراب پیراشوٹ دے گی، اس لیے اس نے 4 پیراشوٹس منگوائے تاکہ سب کو یہی لگے کہ وہ شاید ایئر ہوسٹس اور دونوں پائلٹس کو بھی ساتھ لے کر کودنے والا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں سوچ کر ایف بی آئی آفیسرز ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ایف بی آئی آفیسرز نے اس کا اسکیچ بنوا کر پورے امریکہ میں اس کے اسکیچز لگوائے اور ہر طرح سے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے سیٹل سے میکسیکو تک جہاں جہاں سے جہاز گزرا تھا اس پورے روٹ کو چیک کیا، اور جس جنگلی علاقے کے اوپر جہاز کا گیٹ کھول کر کوپر نے چھلانگ لگائی تھی، جنگل کے اس سارے ایریا کو بھی چھانا گیا تھا، پر ڈی بی کوپر کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل سکا۔ نہ اس کے نشان ملے، نہ پیراشوٹ، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جس سے اس کے بارے میں کچھ پتا چل سکے۔ یہاں تک کہ چیک کرنے پہ پتا یہ چلتا ہے کہ اس نے جو ایئرپورٹ پہ اپنا نام بتایا تھا ڈی بی کوپر، وہ بھی فیک تھا۔ وہ ایک فیک پاسپورٹ سے جہاز میں انٹر ہوا تھا، اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے جو اس کے پاس بوم تھا، جس بوم سے اس نے سب کو ڈرا کے رکھا تھا، وہ بھی فیک تھا۔ اس نے بنا کسی ہتھیار کے ایک جہاز کو ہائی جیک کیا اور دنیا کے سب سے پاورفل ملک کی ایجنسیز کو بیوقوف بنایا۔ ایف بی آئی جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے اس ہائی جیکنگ کے ہر ایک سٹیپ کو اتنے پرفیکٹ طریقے سے پلان کیا تھا کہ پورے امریکہ کی پولیس، آرمی اور ایجنسیز کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی ڈی بی کوپر کے بارے میں کوئی ایک بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا جس سے وہ اس تک پہنچ سکتی۔ امریکن گورنمنٹ نے 1-2 دن نہیں بلکہ سالوں تک اس سرچ کو جاری رکھا کہ کسی بھی حال میں ڈی بی کوپر کو زندہ یا مردہ پکڑا جائے۔ ایف بی آئی نے ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کیا جن پہ ان کو شک ہو سکتا تھا کہ ڈی بی کوپر کی طرح دکھتے ہیں۔ اخباروں میں اس کے فوٹو چھپوائے گئے، اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے والے کو ہزاروں ڈالرز کا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پر نہ ڈی بی کوپر ملا، نہ پیسے ملے، اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جس سے اس کے بارے میں کچھ پتا چل سکے۔ لیکن ایف بی آئی جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس نے پکڑا ضرور جانا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کر جو نوٹ گورنمنٹ سے لیے تھے وہ ان کو آج نہیں تو کل خرچ ضرور کرے گا، اور جیسے ہی وہ نوٹ یوز کرے گا تو اسی وقت پکڑا جائے گا۔ لیکن ایف بی آئی آفیسرز یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس صدی کا سب سے مسٹیریس کیس بننے والا ہے۔ کئی سال گزر گئے اس انتظار میں، نہ ڈی بی کوپر کا کوئی پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایک بھی نوٹ استعمال کیا تھا۔ جب سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی ایک ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا تھا، اس لیے ایف بی آئی نے بھی آرام سے اس کیس پر دھیان دینا بند کر دیا، اور لوگوں نے بھی طرح طرح کے اندازے لگانا شروع کر دیے۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ 10,000 فٹ کی اونچائی سے رات کے اندھیرے میں، نومبر کی ٹھنڈ میں اور امریکہ کے سب سے بڑے جنگل میں جمپ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ شاید وہ جمپ کرنے کے بعد ہوا میں ہی مر گیا ہوگا، لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے اگر وہ مر بھی گیا تھا تو اس کی لاش تو ملتی، لاش نہ صحیح اس کے پیراشوٹ کے ٹکڑے یا پیسوں کا بیگ تو ملتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ملا۔ ایف بی آئی کے لوگ اپنے اندازے لگاتے رہے کہ اچانک کچھ ایسا ہوا جس سے ایک بار پھر سے ڈی بی کوپر کے کیس میں سب کو الجھا کے رکھ دیا۔ ایک 8 سالہ بچی اپنی فیملی کے ساتھ کولمبیا ریور کے کنارے ریت میں کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کو ریت میں کھیلتے ہوئے کچھ پھٹے پرانے ڈالرز کے نوٹ ملے۔ اس نے وہ نوٹس اپنے پیرنٹس کو دیے اور اس کے پیرنٹس نے فوراً پولیس کو کال کیا، اور جب پولیس نے ان نوٹس کے سیریل نمبر چیک کیے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ وہی نوٹ تھے جو ڈی بی کوپر کو دیے گئے تھے۔ پولیس نے آس پاس جگہ کی تلاشی لی اور ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کو ٹوٹل $5,800 ملے، لیکن وہاں پر ڈی بی کوپر کے لینڈ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی کوئی لاش ملی اور نہ ہی باقی کے ڈالرز ملے۔ آخرکار ایف بی آئی نے سن 2016 میں ہار مان کر یہ کیس بند کر دیا۔ ڈی بی کوپر زندہ ہے یا مر گیا یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا، نہ اس نے وہ نوٹس یوز کیے اور نہ ہی ان 45 سالوں میں ایف بی آئی کو کوئی ایک بھی ثبوت ملا اس کے خلاف، اور یہ کیس امریکہ کی تاریخ کا سب سے مسٹیریس کیس بن گیا۔